خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد امین یعقوب صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ تھوڑا جہا پاسے نہیں کر سکتے ایدی لائٹ نو، تھوڑی جی لائٹ انج کر دیں، اکھاں دے وچ پیندی ہے، کیوں جی؟ آہو لائٹ بند کر دیو، فوٹو تو بثیرا بن گیا، کیڑا ہے مسئلہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ وقت کتنا ہے؟ نہیں کھولا نہیں، خمسة وثلاثين دقيقة ماشاء اللہ۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میرا موضوع ہے۔ سیرت میں ایک تو زندگی اور موت آتی ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پھرے چلے، کہاں فوت ہوئے، کب فوت ہوئے۔ ایک تو یہ ہے، یہ تو مختصر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ 13 شوال سن 194 میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے اور 62 سال تقریباً 13 دن نکال کر 62 سال آپ کی عمر ہوئی اور آپ خرتنگ نامی ایک گمنام جگہ میں اپنے اللہ کو پیارے ہوئے۔ گویا جو سورج بخارا سے طلوع ہوا تھا وہ ساری دنیا کا چکر لگا لگا کر بالآخر سمرقند کے قریب خرتنگ جگہ میں غروب ہو گیا۔ یقیناً اس دوران امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا جہاں اہل حدیث محدثین موجود تھے اور جہاں علم حدیث پڑھایا جا رہا تھا۔ اسی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ وہ تمام محدثین سے زیادہ ہیں۔ دنیا کا کوئی علاقہ بھی نہیں چھوڑا جہاں سے انہوں نے اخذ علم نہ کیا ہو۔ 1000 محدثین
معمولی لوگ نہیں، 1000 محدثین۔ امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص سے سماع نہیں کیا جو محدث نہ ہو، صاحب حدیث نہ ہو۔ گویا محدثین سے انہوں نے علم اخذ کیا، اور ہر علاقے کے محدثین سے، لہذا ساری دنیا میں چلتے پھرتے رہے۔ 16 سال کی عمر میں نکلے اپنے شہر بخارا سے، اور 62 سال کی عمر میں یہ سارا عرصہ چلتے پھرتے ہی گزرا۔ کسی جگہ زیادہ بھی ٹھہرے، 2-4 سال بھی ٹھہرے، لیکن مسلسل نہیں، بلکہ کچھ دن یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، اس طرح انہوں نے ساری دنیا کا چکر لگایا۔ پھر انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے بڑا کارنامہ تو آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری۔ جس صحیح بخاری کی عظمت اور اس کا تقدس وہ تمام اہل علم کے نزدیک معروف ہے۔ جب سے یہ کتاب بنی ہے اس وقت سے اب تک یہ کتاب مسلسل پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان سے 90,000 طلباء نے استفادہ کیا اس صحیح بخاری کے بارے میں۔ تو یہ معمولی بات نہیں کہ وہ دور جب نہ کوئی اخبارات تھے، نہ اشتہارات تھے، نہ ریڈیو ٹی وی، اور نہ یہ جو آج کل کے ذرائع ہیں جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اتنے طلباء ان کے پاس پڑھنے آئے اور انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ اس کی مثال یا تو ملتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں۔ امام مالک اس سے بھی کافی پہلے، یوں سمجھے 100 سال پہلے، امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں بھی یہ منظر لوگوں نے دیکھا، اور ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مدینہ میں ایک عالم ہوگا، مدینہ میں ایک عالم ہوگا، دور دور سے لوگ اس کے پاس پڑھنے آئیں گے اور اس سے بڑا کسی کو عالم نہ پائیں گے۔ محدثین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے اشارہ ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف۔ وہ بھی درویش آدمی تھے، اور جن شخصیتوں کا آج ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یہ تمام لوگ درویش ہی رہے، سادہ مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بسا اوقات پتے کھا کر گزارا کرنے والے، کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جانے والے، بڑے بڑے عطیات کو ٹھکرا دینے والے، اسی قسم کے درویش تھے یہ سب لوگ۔ اس لیے دنیا ان کی طرف جھکی آتی تھی۔ جو خود جھک جائے اللہ کے سامنے، دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ امام مالک کے پاس بھی ایسے ہی لوگ دور دور سے آئے۔ کہاں؟ مغرب کا علاقہ۔ وہ سب لوگ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے آئے۔ یا پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ 90,000 آدمیوں نے ان کے پاس آ کر علم حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کے بعد اس کتاب کی مقبولیت بڑھتی گئی، بڑھتی ہی گئی۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کو۔ وہ نتیجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اخلاص کا اور لوجہ اللہ کام کرنے کا۔ بڑے بڑے کام کیے لوگوں نے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کام کو اجرت کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا انعام ملے گا، اس کا انعام ملے گا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عظیم کتاب لکھی صرف اللہ کے لیے،
کسی بادشاہ کے دربار میں پیش نہیں کی، کسی امیر کے دربار میں پیش نہیں کی، بلکہ آپ سن چکے ہیں کہ امیر کے دربار میں تو جا کر بخاری پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کن کے سامنے پیش کی؟ اسی قسم کے درویش اور بوریا نشین حضرات کے سامنے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، ان حضرات کے سامنے جا کر کتاب پیش کی کہ جی میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیے۔ یہ جو اخلاص، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہم میں بھی اور تمام اہل علم میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور روایت ہے، اگرچہ ابتداً غریب ہے۔ یہ کس لیے لکھی؟ صرف اور صرف اخلاص کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ بخاری پڑھنے والے لوگ اپنی نیت خالص کر لیں، ایسا نہ ہو ان کی نیت دنیا کمانے کی ہو، یا ان کی نیت لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، یا اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہو، بلکہ صرف اور صرف لوجہ اللہ پڑھیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا مقصد، وگرنہ جہاں جو متعلقہ باب ہے نا وہاں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے کہ ہم جو کام بھی کریں لوجہ اللہ کریں۔ جب ہم خالص اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر پیدا کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا کر دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات میں سب محدثین سے بڑھ کر تھے۔ اخلاص لوجہ اللہ، ابتغاء لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا، نہ شوق ہے واہ واہ کا اور نہ خطرہ ہے کسی کی مذمت کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے نہ کسی سے واہ واہ کرانا پسند کی اور نہ کسی کی اذیت پر کوئی غم محسوس کیا۔ جب بخارا میں آئے آخر میں تو ان پر باقاعدہ درم اور دینار نچھاور کیے گئے۔ لوگوں نے خوشی کے ساتھ بہت کچھ فقراء اور غرباء میں بانٹا، لیکن کچھ دیر بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ امام بخاری کا اس پہ تبصرہ کیا تھا؟ امام بخاری کا تبصرہ یہ تھا کہ جب میرا دین محفوظ ہے لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کے واہ واہ کرنے کی اور نہ کسی کے مذمت کرنے کی۔ یہ بڑی بات ہے کہ دل شکنی نہیں کرتے مذمت کرنے سے بھی، اور فخر نہیں کرتے نچھاور کرنے پر بھی، روپیہ پیسہ اور چیزیں۔ گویا نہ مذمت کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی تعریف کی کوئی حقیقت ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں کسی کی تعریف کر دوں تو یہ اس کے لیے زینت ہے، حمدی زین و ذمی شین، میں تعریف کر دوں تو اس کو زینت حاصل ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان، اور اگر میں مذمت کر دوں تو پھر وہ عیبدار بن جاتا ہے لوگوں کے ہاں۔ آپ نے فرمایا ذاک اللہ، اور اللہ کے بندے یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ کسی کی تعریف کرے تو وہ لوگوں کے اندر محبوب بن جاتا ہے،
اور اگر اللہ کسی کی مذمت کر دے تو وہ دنیا کے اندر بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک اہم سبق جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کی تعریف کی پرواہ کریں، کوئی تعریف کرے تو یہ نہ ہو کہ ہم پھولے نہ سمائیں، میری تعریف ہو رہی ہے، نہیں، پھر بھی استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس تعریف کے برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ جب کوئی تعریف کرے، ظاہر ہے تعریف کرنے والوں کو تعریف سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن استغفر اللہ پڑھیں، یا اللہ مجھے بچا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ عام لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، عموماً سٹیجوں پہ جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، اس لیے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس جھوٹی تعریف کے عواقب اور نتائج سے محفوظ رکھ۔ اور جب کوئی مذمت کرے، برا کہے، مخالفت کرے، تنقید کرے، تب بھی محسوس نہ کریں، یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے شاید کسی نے صحیح مذمت ہی کر دی ہو میری، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کسی نے صحیح مذمت ہی میری کر دی ہو تو اس سے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کو اصلاح کا ذریعہ بنائیں، کسی کی مذمت کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود تھی۔ سب سے پہلے اخلاص، جس کی نظیر اس دنیا میں بہت کم ملتی ہے، اخلاص۔ بڑے بڑے کام کرنے والے تو بہت ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے کرنے والے بہت کم ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کا اخلاص، کوئی حدیث منتخب کرتے ہیں، پہلے تو خود بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، حدیث کے بہت بڑے عالم، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ امام بخاری کے اساتذہ نے کہی ہے۔ امام بخاری کے اساتذہ حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، جو کہ امام بخاری اور دیگر ائمہ صحاح کے استادوں میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جالست الفقہاء والعباد والزہاد، میں نے بڑے بڑے فقہاء کی مجلس دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے عابدوں کی مجلس دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے زاہدوں کے پاس بیٹھ کر دیکھا ہے، وَنَظَرْتُ فِي الْحَدِيثِ وَنَظَرْتُ فِي الرَّائِ، میں نے حدیث کو بھی خوب اچھی طرح پڑھا ہے اور رائے کو بھی، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ میں نے امام بخاری جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ ان کے استاد کہہ رہے ہیں، شاگرد تو تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں لیکن شاگرد نہیں، اساتذہ تعریف کرتے ہیں، اساتذہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام اساتذہ، بڑے سے بڑے اساتذہ، انہوں نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ محمد بن بشار رحمہ اللہ یہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، بلکہ تمام اصحاب صحاح ستہ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کو سید الفقہاء کا لقب دیا ہے، سید الفقہاء، کہ تمام فقیہ لوگوں کے سردار۔ تو یہ اساتذہ آپ کے کہہ رہے ہیں، یا پھر معاصرین جو ہم زمانہ ہوتے ہیں نا، یہ بھی کم ہی کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ معاصرین کسی کی تعریف نہیں کرتے، وہ اپنے سے میں حسد محسوس کرتے ہیں، حسد کی بنا پر وہ تعریف نہیں کرتے اپنے معاصر کی، ہم زمانہ کی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کے معاصرین نے بھی ان کی زبردست تعریف کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، جو کہ امام بخاری سے دوسرے درجے پر ہیں علم حدیث کی معرفت میں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی امام بخاری کو یا استاذ الاستاذین یا سید المحدثین کے لقب دیے ہیں۔ اے اساتذہ کے استاذ، اے محدثین کے سردار، دعنی اقبل رجلیک، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے پاؤں پہ بوسہ دوں، میں آپ کے پاؤں چوموں، مجھے اجازت دیجئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
معاصر ہم زمانہ لوگ، اسی طرح دوسرے ہیں، یہ معاصرین کی بات ہے، وہ اساتذہ کی۔ باقی رہے بعد کے لوگ، انہوں نے تو جو تعریفیں کی ہیں اس وقت سے لے کر 256 میں فوت ہوئے، اس وقت سے لے کر اب تک جو تعریفیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بس ایک جملہ لکھ دیا ہے، فرمایا لو فتحت باب ثناء الائمۃ علیہ من المتاخرین، اگر میں بعد والے علماء کی تعریفیں لکھنے لگوں اپنی کتاب میں تو فرماتے ہیں لفنیت القرطاس، کاغذ ختم ہو جائیں، لفنی القرطاس، کاغذ ختم ہو جائے، لیکن لوگوں کی ہوئی تعریفیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ وَنَفِدَتِ الْأَنفَاسِ، کہتے ہیں لکھتے لکھتے کئی لوگ مر جائیں گے لیکن تعریف پوری کیوں؟ اتنے لوگوں نے تعریف کی ہے، کون لکھے اس کو؟ اور پھر آخر میں کہتے ہیں فضا کا بحر لا ساحل لہ، اور آپ کی تعریف متاخرین نے جو کی ہے وہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس سمندر کا کوئی ساحل ہی نہیں، یعنی ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو مرتبہ اور ان کی اس عظیم کتاب کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، کس بنا پر؟ یاد رکھیے ان کے اخلاص کی وجہ سے، صرف اخلاص، صرف اخلاص۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو بڑی محنت کے ساتھ لکھی۔ سب سے پہلے تو اپنے علم سے انتخاب کرتے تھے حدیث کا، اپنے علم کے ساتھ۔ الحمدللہ ان کے علم کے بارے میں بھی علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کو حدیث اور فقہ کی معرفت اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر تھی۔ امام احمد بن حنبل سے، وہ ان کے استاد ہیں، اور ائمہ میں ایک عظیم امام ہیں، ان کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، لیکن حدیث اور فقہ کی معرفت امام بخاری رحمہ اللہ میں ان سے بھی زیادہ تھی۔ 6 لاکھ احادیث سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا۔ ایک تو یہ کانٹ چھانٹ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے علم کے ساتھ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی کیا۔ ہر روایت لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے اور غسل فرما کر 2 رکعت پڑھتے تھے، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد پھر استخارہ کیا۔ استخارے کے نتیجے میں جب یقین حاصل ہو جاتا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استخارے کا معنی یہ ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا نَقْدِرُ، یا اللہ تو جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، یا اللہ تو طاقت رکھتا ہے ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ اس لیے ہم تجھ سے تیرے علم اور قدرت کی وجہ سے، یا اللہ تجھ سے ہم مشورہ کرتے ہیں، تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ، استخارے کے لفظ تو کچھ مختلف ہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یا اللہ مجھے لکھنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، یا اللہ پھر اس کو دور کر دے مجھ سے۔ اس احتیاط کے ساتھ اپنے ذاتی علم جو یقیناً تمام محدثین کے بڑھ کر تھا، ان کو امیر المومنین فی الحدیث اسی لیے کہا گیا کہ حدیث کی معرفت بہت بڑھ کر تھی ان میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ باقاعدہ ان سے پوچھا کرتے تھے حدیث کے بارے میں، حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے کہ جناب اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے، یا اس حدیث میں کیا علت ہے۔ ان کو طبیب علل الحدیث کہا گیا، حدیث کی علتوں کے ماہر طبیب۔ اس کے بعد پھر اس پہ کفایت نہیں کی اپنے علم پر، بلکہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اللہ سے استخارہ بھی کیا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے سامنے جب عاجزی کی جائے اور عاجزی کے ساتھ سوال کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یقین ہے، جس طرح امام بخاری کو یقین تھا کہ اس کتاب کے اندر کوئی روایت بھی، کوئی مسند روایت اس کتاب کے اندر وہ ضعیف نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ استخارے نے بھی بتا دیا، ان کے علم نے بھی بتا دیا، ان کے اساتذہ نے بھی تصدیق کر دی۔ تو میرے بھائی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قدر اخلاص کا ثبوت دیا کہ ساری زندگی چلتے پھرتے گزار دی۔ 16 سال کی عمر میں بخارا سے نکلے، مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، باقی شہروں میں ہم کو تو ان شہروں کے نام بھی نہیں آتے جن شہروں کے اساتذہ امام بخاری نے ان سے اخذ علم کیا ہے، ہم ان کو اتنے نام بھی نہیں جانتے۔ 299 اساتذہ ہیں جن سے اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات بیان کی ہیں۔ ویسے تو میں نے بتایا نا کہ 1000 ہیں آپ کے اساتذہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ان فضائل میں یکتا ہیں، یکتا۔ خود فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کئی دن یا مہینے ہم کو پتے یا گھاس پھوس کھا کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس حال میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور پھر مقدس جگہوں میں بیٹھ کر لکھی۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، مدینہ منورہ، ریاض الجنہ، ان جگہوں میں بیٹھ کر انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ باقی جگہوں میں بھی، کیونکہ مختلف روایات ہیں، بصرے کا ذکر بھی ہے اور شہروں کا بھی، تو ٹھیک ہے، ان تمام جگہوں میں حدیث کو مرتب کیا اور آخری ترتیب و تصویر یہاں ہوئی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں۔ تو میرے بھائی، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ خصلت اخلاص لوجہ اللہ مجھے اور آپ میں پیدا کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم بسا اوقات دین پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم دین پڑھیں گے، پھر ہمیں سند حاصل ہوگی، پھر ہم ڈگری حاصل کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کوئی ملازمت حاصل کریں گے، اس کو ذریعہ بنائیں گے اپنے روزگار کا۔ لیکن یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حدیث کو دنیا کے لیے پڑھنا مذموم قرار دیا ہے۔ علم حدیث کو دنیا کے لیے پڑھنا یہ مذموم قرار دیا ہے۔ یہ مقصد ہو تو دوسری کتابیں پڑھیں، دوسرے علم پڑھ لیں، بہت سارے ہیں، ان علوم کے ساتھ دنیا کمائیں۔ حدیث پڑھنی ہے تو خالص لوجہ اللہ پڑھیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، قرآن و حدیث دونوں، قرآن کیونکہ یہی اصل شریعت ہیں، قرآن و حدیث دونوں، ان دونوں کو پڑھنا ہے تو خالص لوجہ اللہ پڑھیں۔ کس لیے؟ کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے، مجھے حلال و حرام کا پتہ چل جائے، میں اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر سکوں، اور پھر اللہ مجھے توفیق دے تو اپنے عمل کے بعد اس کو لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ بس یہ نیت رکھی جائے اپنے فائدے کی، اپنے دینی فائدے کی، دینی فائدہ، اور عمل کرنے کی، اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم دین حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو خرابیاں برپا ہوتی ہیں نا، ہماری بے روبی ہوتی ہے، ہماری توہین بسا اوقات ہو جاتی ہے، اس کی وجہ ہماری نیت کی خرابی ہے۔ نیت کی خرابی ہے یا عمل کی خرابی؟ بہت سے لوگ دیکھے پڑھنے میں بڑے تیز، پڑھنے میں بڑے تیز، عبارت بالکل صحیح، 100% صحیح، سننے والا خوش ہوتا ہے، لیکن بعد میں دین کا کام نہیں کر سکے، بعد میں دین کا کام نہیں کر سکے۔ وجہ کہ نیت صحیح نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، لہذا وہ کام نہ کر سکے جو دین کا کام ہے۔ لیکن اس کے الٹ ایسے لوگ بھی دیکھے جو پڑھنے میں کمزور،
ان کو عبارت تک پڑھنی نہیں آتی تھی، غلطیاں کرتے تھے عبارت پڑھنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، اور مدرس نہ بن سکے کوئی حرج نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے تو بن گئے، مبلغ تو بن گئے، دین تو حاصل ہو گیا نا ان کو، اور دین حاصل کر کے انہیں لوگوں تک پھیلایا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بھی اللہ نے پیدا کی۔ یہ کس بنا پر؟ ان کے اخلاص نیت کی وجہ سے۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس سے اپنے دین کا کام لے گا، اور جو شخص دنیا کے لیے پڑھتا ہے اسے عزت بھی حاصل نہیں ہوگی، اس کے علاوہ وہ پریشانیوں میں بھی مبتلا رہے گا، پریشانیوں میں بھی مبتلا رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بڑا کچھ جمع کر دیا ہے، اس کتاب میں بڑا کچھ جمع کر دیا ہے، یوں کہیں کوئی چیز باقی رہی ہی نہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو جامع کہتے ہیں، جامع بخاری۔ صحیح بخاری عام نام ہے، لیکن اس کا نام جامع بھی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو یہ جامع کا معنی اس میں ہر قسم کی چیز آ گئی، ہر قسم کی چیز جو دین سے تعلق رکھتی ہے، دین سے تعلق رکھنے والی ہر قسم کی چیز اس میں بیان کر دی۔ بہت سی کتابیں ہیں، کسی میں ایک چیز بیان ہے، کسی میں دوسری چیز بیان ہے۔ مثلا صحیح مسلم ہے، اس میں صرف حدیث بیان ہے، اس میں صرف حدیث بیان ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں ابواب بھی نہیں لکھے گئے، ابواب بھی بعد والوں نے لکھے، انہوں نے صرف حدیثیں جمع کر دی، صحیح حدیثیں، بڑے اچھے انداز میں، بہترین طریقے سے۔ اسی لیے جو خالص محدثین لوگ ہیں نا، خالص محدثین وہ صحیح مسلم کو ترجیح دے دیتے ہیں اس بنا پر کہ ابھی اس میں صرف حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ صرف حدیث پر ہی بنیاد نہیں، اس کے ساتھ فقہ بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پتہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی فقہ سے مراد ہے اقوال اہل علم، فقہ کسے کہتے ہیں؟ اقوال اہل علم، تو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی فتویٰ دینے لگے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے کیا فتویٰ دیا ہے، ان کا کیا نقطہ نظر ہے اس بارے میں۔ تابعین جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں شامل کیا ہے، ان کا اس بارے میں کیا ذہن ہے، اور حتیٰ کہ تبع تابعین، یہ جو چار ائمہ مشہور ہیں اور بھی ائمہ ان کے ساتھ، یہ تبع تابعین میں آتے ہیں سارے ائمہ تقریباً۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تابعی تھے، رویت کے لحاظ سے نہ کہ روایت کے لحاظ سے۔ تو یہ تبع تابعین، معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلہ کے بارے میں صحابہ نے کیا فرمایا، تابعین نے کیا فرمایا، تبع تابعین نے کیا فرمایا۔ یہ معلوم نہ ہو تو بسا اوقات انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر جاننے سے پہلے ضروری ہے، تفسیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی تفسیر میں صحابہ نے کیا فرمایا، تابعین نے کیا فرمایا۔ یاد رکھیے، حدیث کی صحیح توجیہ ہی بھی صحابہ ہی کر سکتے تھے، جو سامنے سننے والے، سامنے دیکھنے والے، آپ کے لہجے کو پہچاننے والے۔ بس بعض باتیں لہجے سے پہچانی جاتی ہیں، لفظوں سے نہیں، لہجے سے۔ مثلا میں کہوں میں لاہور گیا، آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے جی لاہور گیا ہے، لیکن میں کہہ دوں میں لاہور گیا، لفظ تو وہی ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن اس کا معنی الٹ ہے، میں لاہور نہیں گیا۔ یہ چیزیں صحابہ کرام کو معلوم تھیں کہ آپ نے کون سا لفظ کس لہجے سے ادا کیا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ان کے اقوال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں، صحیح بخاری میں
مسند احادیث بیان کرنے سے پہلے صحابہ کے اقوال بھی بیان کیے ہیں، تابعین کے اقوال بھی بیان کیے ہیں۔ صحابہ تابعین کے اقوال امام بخاری نے یہاں ذکر کیے ہیں صحیح بخاری میں، یہی سمجھانے کے لیے کہ صحیح مطلب سمجھنا حدیث کا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کے طریقے سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یاد رکھیے یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ مومنین کون تھے جب قرآن اترا تھا؟ صحابہ ہی تھے مومنین۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر باب میں تقریباً، ضروری نہیں ہر باب میں نہیں، اکثر ابواب میں صحابہ تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ صحیح بخاری لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے قضائے الصحابۃ والتابعین، یہ ایک کتاب لکھی تھی، قضائے الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے فتوے اور فیصلے، یہ کتاب لکھی باقاعدہ۔ گویا ان کے ذہن میں وہ تمام پہلی باتیں موجود تھیں۔ صحابہ نے کیا فتوے دیے، کیا فیصلے کیے، تابعین نے کیا فتوے کیے، کیا فتوے دیے، کیا فیصلے کیے، یہ ان کے ذہن میں موجود تھا۔ اور یاد رکھیے صحیح اجتہاد تبھی ہوتا ہے جب یہ بھی پتہ ہو کہ صحابہ تابعین نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر صرف ایک حدیث پڑھ کر آپ نے اس کا لکھ دیا، ہو سکتا ہے وہ حدیث منسوخ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، یہ صحابہ بتائیں گے، صحابہ کا عمل بتلائے گا۔ اس لیے میرے بھائی صحیح بخاری اس کو جامع کہا جاتا ہے، جامع، کہ اس میں حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، اور اصول حدیث بھی ہیں، اور اصول فقہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں اس کتاب میں بیان کی ہیں جو باقی کتابوں میں بیان نہیں۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، بلکہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات مجھ سے غلط سرزد ہو گئی ہو، یہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، مجھے نشاندہی کر سکتے ہیں، میں ان سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔